بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پرسرار اور ایک خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ وہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، کبھی کبھی دور سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ جاتی تھی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں جب کہ اندھیرے نے ہر چیز کو ہیبت ناک بنایا ہوا تھا، ایک آدمی اپنی ہی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ نہر خونی نہر کے نام سے مشہور تھی۔ وہ خود کو اس نہر کے پاس دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ اس وقت اسے لگا کہ کسی نے اسے آواز دی ہے۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے آ گئے۔ اپنے کندھوں پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا جو اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ اس خوف ناک جگہ پر گونج کر رہ گئی۔ علی کی آنکھ کسی زوردار آواز سے کھلی تھی۔ یکدم بڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمام گھر والے سو رہے تھے۔ بہت دیر بعد جب اس نے اپنے حواسوں پر قابو پایا تو اس نے غور کیا کہ کسی انسان کے چلانے کی آواز تھی۔ اس کا دل خطرناک انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے اس بات کی بے چینی تھی کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے اس خونی نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت یقینی تھی۔ وہ بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑوں کے اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ علی بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اسے خاندان والوں کے ساتھ اسی گاؤں میں کئی سالوں سے رہائش پذیر تھا۔ پہلے تو اس گاؤں میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر کچھ مہینوں سے یہاں پر لوگوں کی لاشیں ملنے لگی تھیں۔ ان لاشوں میں ایک قطرہ خون کا نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے جانے کے دو راستے تھے۔ ایک راستہ نہر سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ راستہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ رات کے وقت یہاں سے گزرنا تو دور کی بات، دن میں بھی لوگ یہاں سے گزرنے سے گھبراتے تھے۔ یہ گاؤں جانے کا شارٹ کٹ راستہ تھا۔ دوسرا راستہ اس کی نسبت زیادہ لمبا تھا، لیکن پھر بھی لوگ وہی راستہ استعمال کرتے تھے کیونکہ جو بھی اس نہر والے راستے سے گزرتا تھا اس کی لاش ہی ملتی تھی۔ علی سے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ جو بھی اس نہر والے راستے سے گزرتا تھا اس کی لاش ہی پڑی ملتی تھی، لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں وہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کون تھا جو وہاں اتنی رات کو گزر رہا تھا؟ اس نے سوچا صبح ہونے پر پتہ چل جائے گا، ابھی تو بہت سا ٹائم باقی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔
مسجد میں موجود گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے اور رات کو سنائی دینے والی آواز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ لوگ خونی نہر کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں دیکھا تو ابھی تک گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ نہر سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گئے تھے اور اندھیرا چھٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سب بہت خوفزدہ تھے۔ جب اندھیرا کم ہوا اور ہر طرف روشنی پھیلنے لگی تو وہ سب دوبارہ نہر کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر کے قریب پہنچ کر ان سب کی آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے خون سے نہر کا پانی سرخ ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ خون پانی کے ساتھ بہہ نہیں رہا تھا، وہ لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ اس جگہ سے نہر کی چوڑائی بہت کم ہوتی ہے جہاں سے اسے آسانی سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ وہاں جتنی لاشیں ملی تھیں وہ آدھی پانی میں اور آدھی خشکی پر پڑی ہوتی تھیں۔ یہ لاش بھی اس جگہ پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر بھی پانی میں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے جلدی جلدی لاش کو سیدھا کیا۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو وسیم ہے، میرا دوست۔ علی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سب گاؤں والوں نے وسیم کی لاش کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی لاش لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر وسیم کی کمر سے قمیص ہٹائی۔ ایک ہاتھ کا نشان تھا جو کہ کسی انسانی ہاتھ سے کہیں بڑا تھا۔ یہ نشان گاؤں کے سب لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وسیم اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ جب اس کی میت اس کے گھر پہنچائی گئی تو ان کے گھر میں ایک کوہرام سمچ گیا تھا۔ اس کی ماں جو پوری رات اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، جب اس نے بیٹے کی لاش دیکھی تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی عورتیں اس کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ وسیم کی ماں کو بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا۔ وہ بیٹے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ان کی حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وسیم کا باپ بھی اپنے بیٹے کی جواں مرگ پر صدمے سے نڈھال تھا۔ تقریباً 4 بجے میت کو دفنا دیا گیا۔ میت کو دفنانے کے بعد لوگ واپس گھروں کو چلے گئے۔ وسیم کے والد اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی ان کے قریب جا کر بیٹھا اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں صبح سے اس لیے وہاں نہیں گیا تھا۔ وسیم ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ اپنے دوست کی طرف کسی کام سے گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ رات کو جو آواز سنی تھی کہیں وہ وسیم کی نہ ہو، اور دیکھو وہ میرا بیٹا وسیم ہی تھا جو رات کو چلایا تھا۔ وسیم کے والد اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بالکل ویسے ہی تھے، ان پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا۔ اگر کسی درندے نے مارا ہوتا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوتے۔ اگر کسی درندے نے نہیں مارا تو پھر میرا بیٹا کیسے مرا علی؟ وہ علی سے پوچھ رہے تھے، چاچا، جب ہم وہاں پہنچے تو نہر کے پانی میں خون ہی خون تھا، لیکن جب ہم نے لاش وہاں سے اٹھائی تو خون خود بخود غائب ہو گیا تھا۔ وسیم کی کمر پر ایک ہاتھ کا نشان بھی تھا، جیسے وہاں پر ملنے والی ہر لاش کی کمر پر پایا جاتا تھا۔ اب چلیے چاچا جان، اندھیرا ہو رہا ہے، گھر چلیے،
علی نے انہیں تفصیل سے بتایا اور انہیں گھر کے لیے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر وسیم کے والد اٹھے اور اس کے ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ انہیں گھر پہنچا کر علی اپنے گھر واپس چلا آیا اور سونے چلا گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد انہیں نیند آ گئی۔ علی، کیا تم میرے قاتلوں سے انتقام نہ لوگے؟ وسیم اس کے سامنے کھڑا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم تو میرے سب سے گہرے دوست تھے، تو پھر تم اتنے بزدل کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں میرے قاتلوں سے انتقام لینا ہوگا۔ تم سن رہے ہو نا علی؟ تمہیں میرا انتقام لینا ہوگا۔ ہاں ہاں، میں تمہارا انتقام لوں گا میرے دوست۔ علی ایک چیخ مار کر بیدار ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آواز سن کر سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنا کیوں چلا رہے تھے؟ شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ مغرب کے وقت کیوں سو گئے تھے؟ اس کی ماں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں اماں، بس ویسے ہی آنکھ لگ گئی تھی، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ سب لوگ پریشان مت ہوں۔ اس نے سب کو اپنی طرف سے پریشانی سے تکتا ہوا پا کر تسلی دی۔ اس کی ماں اسے آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ علی ایک مرتبہ پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ آخر یہ وسیم میرے خوابوں میں کیوں آیا تھا؟ اس کا انتقام کس سے لوں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ خونی نہر کے پاس تو کئی لوگوں کی لاشیں ملی ہیں اور سنا ہے وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اسے یہی سوچتے ہوئے جانے کب پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ ایک بار پھر وسیم اسے خواب میں دکھائی دینے لگا، لیکن اس مرتبہ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد بولا تو اس کی آواز افسردہ تھی، وہ پریشان تھا۔ علی، اگر تم خونی نہر کے پاس بسنے والے جنات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے تو وہ اور بھی کتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی، کتنوں کو قتل کریں گے۔ وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ علی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی ہے۔ کچھ دیر اس طرح خاموش رہنے کے بعد وسیم اٹھا، ایک طرف چل دیا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق سے ایک بھی لفظ نہ نکل سکا اور یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے ہوں۔ اتنی سردی کے موسم میں بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر پیالی پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اسے اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ فجر کی اذان ہونے تک یوں ہی لیٹا رہا۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ اٹھا اور وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کھیتوں میں آیا اور ایک چکر لگا کر قبرستان چلا گیا۔ اپنے دوست کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے دل میں انتقام کا جذبہ بیدار ہوا۔ میرے دوست، میں تمہارے قاتلوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میں تمہارا انتقام ضرور لوں گا۔ یہ الفاظ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور جب اس سے ضبط نہ ہو سکا تو وہ قبرستان سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ اس خونی نہر کی طرف تھا۔ وہ نہر کے قریب پہنچا اور وہاں کا جائزہ لینے لگا اور وہاں ہر طرف درختوں کی بہتات تھی، جس کی وجہ سے وہاں دن میں بھی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ وہ کھڑا ابھی اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ یکدم اچھل پڑا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا اور وہ ان کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ اونچے لمبے قد کا آدمی تھا اور کندھوں تک بڑے ہوئے بالوں کے ساتھ
اسے بہت عجیب سا لگا۔ آپ کون ہیں جناب؟ علی نے اسے حیرت سے پوچھا۔ وہ شخص عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے دوست کے قاتل اب تمہارے بھی دشمن بن گئے ہیں۔ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ وہ دیکھو وہ سب کیسی خونخوار آنکھوں سے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ علی نے گھبرا کر نہر کی طرف مڑ کر دیکھا تو اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھنا چاہا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ علی کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا اور گھر آ کر دم لیا۔ وہ اس کا پورا جسم پسینے میں شرمور دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو گئی اور اسے لگاتار کئی سوالات کر ڈالے۔ علی نے ماں کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں میں بابا جی کے پاس جانا چاہتا تھا جو کہ اس کے دادا کے دوست تھے۔ لیکن تم ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ امی جان، وہ جنات کو قابو کرنے میں ماہر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خونی نہر کے پاس جو جنات رہتے ہیں نا، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں بلا کر لے آؤں۔ علی نے اپنی ماں کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس کی ماں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے جانے کی اجازت دی۔ ہو سکتا ہے واپسی تک رات ہو جائے، اس لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ علی نے ماں کو تسلی دی اور خدا حافظ کہہ کر دوسرے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ دوسرے گاؤں میں پیر صاحب کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ اچانک کھیتوں سے نکل کر ایک شخص اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ پیر صاحب کے گھر تک وہ اس کے آگے آگے چلنے لگا، پھر چلتا ہوا ان کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ علی کی طرف مڑا تو علی ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو اسے خونی نہر کے پاس ملا تھا۔ وہ شخص اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ جلدی سے گھر آگے بڑھ گیا، دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا پیر صاحب کا پوتا تھا جو علی کا بھی دوست تھا۔ ارے تم اتنے پسینے میں بھیگے ہوئے ہو، خیر تو ہے؟ آؤ اندر آ جاؤ، اس نے اسے پیار سے کہا۔ حیرت سے اندر بلاتے ہوئے پوچھا، دسمبر کے مہینے میں بھی تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ عزیز اسے اندر لاتے ہوئے بولا۔ عزیز تھوڑا شرارتی طبیعت کا مالک تھا، اب بھی وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ عزیز کی ماں اسے بہت محبت سے ملی اور اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ اتنے میں عزیز کے دادا جان بھی تشریف لے آئے۔ عزیز کی ماں ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔ چائے پینے کے بعد دونوں اٹھ کر بابا جی کے کمرے میں آ گئے۔ دادا جی نے اپنی مخصوص نشست سنبھال لی اور دونوں بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے پڑی ہوئی کتاب کھول دی۔ عزیز بیٹا، کیا تم باہر جانا پسند کرو گے؟ کیونکہ علی کو صرف مجھ سے بات کرنی ہے۔ عزیز ان کی باروب آواز سن کر گڑبڑا کر رہ گیا۔ دادا جان، میں بھی اس کی بات سننا چاہتا ہوں۔ علی نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ علی کو ان کے بارے میں تفصیل بتانے لگے۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پوری توجہ سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا جان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو علی یک ٹک ان کے نورانی چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ وہ مذہباً ہندو ہیں۔ کون دادا جان؟ عزیز جلدی سے بولا۔ دادا جان نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا اور کہا، برخوردار، کیا تم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے؟
اب اگر تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اچھا دادا جان، اب میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالوں گا۔ اگر آپ کہیں تو میں زبان کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں۔ عزیز دادا جان کی دھمکی سے گھبرا کر بولا اور سچ مچ اپنی زبان ہاتھ سے پکڑ لی۔ عزیز، اب میرے سامنے منہ میں انگلیاں ڈال کر مت بیٹھو۔ جب زبان میں کھجلی ہونے لگے گی تو اسے ہاتھ سے پکڑ لینا۔ دادا جان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹا اور ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ عزیز نے بھی اپنی زبان کو چھوڑا اور دادا جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دادا جان نے بتانا شروع کیا، وہ جنات مذہباً ہندو ہیں۔ وہ وہاں پہلے سے آباد نہیں تھے۔ جہاں لاشیں ملتی ہیں وہاں انہوں نے مندر بنا رکھا ہے اور وہ وہاں بلی چڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہی وہ لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ان کے منتخب کردہ لوگ خود بخود اس راستے پر چلے جاتے ہیں اور جب ان کے سر جنات کا سایہ بنتا ہے تو وہ خود کو اس جگہ پر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور وہ خود کو ایک دائرے کی شکل میں رکھتے ہیں۔ علی نے دادا جان سے پوچھا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں پر ان کا مندر ہے اور یہاں خون دائرے کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ وہاں انہوں نے مورتی رکھی ہوئی ہے اور خون اس مورتی کے اوپر گرتا ہے۔ دادا جان نے تفصیل سے بتایا۔ دادا جان، کیا جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ عزیز نے بہت دیر سے ذہن میں کل بلاتے سوال کو زبان پر لے آیا۔ ہاں، انسانوں کی طرح جنات کے بھی مختلف قبائل ہیں اور مذاہب ہیں، دادا جان نے جواب دیا۔ اس وقت عزیز کی ماں انہیں کھانے پر بلانے کے لیے آ گئیں اور تینوں کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں علی نے دادا جان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اسے نہر کے قریب ملا تھا تو دادا جان نے اسے بتایا، وہ تمہارے دادا جان کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ اب آزاد ہے۔ دادا جان نے اسے اطمینان دلایا۔ کھانا کھانے کے بعد علی نے اپنے واپس گاؤں جانے کی اجازت مانگی تو وہ رات گئے رکھنے پر اصرار کرنے لگے۔ نہیں بابا جی، میں امی کو رات رکنے کا بتا کر نہیں آیا، وہ پریشان ہوں گی، علی نے باتیں کرتے ہوئے بتایا۔ عزیز اور دادا جان اسے باہر چھوڑنے آئے۔ چلتے وقت عزیز کے دادا جان نے اسے ایک تعویذ دیا اور اسے احتیاط سے جانے کی تاکید کی۔ علی نے انہیں خدا حافظ کہا اور اپنے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو ہر طرف سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں۔ جب وہ ان دونوں راستوں کے درمیان پہنچا تو جس میں سے راستہ خونی نہر کی طرف جاتا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک عورت تھی جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ چلتے ہوئے علی سے آگے نکل گئی۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس عورت کے پیچھے جانے لگا۔ آخر یہ عورت اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ وہ حیرت سے سوچنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک عمارت کے قریب پہنچ گئی۔ اس عمارت میں روشنی ہو رہی تھی اور وہ اس عمارت کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ عمارت نہر کے درمیان بنی ہوئی تھی۔ یہ تو خونی نہر ہے، علی نے سوچا، اور عزیز کے دادا جان کی بتائی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی کہ گویا مجھے بھی شکار کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ علی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت اس کی طرف مڑی۔ وہ خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ اس کے پورے جسم پر بے تحاشا بال تھے، لمبے لمبے ناخن اور منہ سے نکلے ہوئے نوکیلے دانت اس کی خوفناکی میں بھی اضافہ کر رہے تھے۔ علی چیخ مار کر پلٹا تو اپنے سامنے ایک خوفناک چہرے کو پا کر اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں گویا سرخ انگارے
दहक रहे हों और बड़े बड़े दांत जो इसके मुंह से बाहर निकले हुए थे, जिनके दरमियान लंबी सुर्ख जुबान मछली की तरह तड़प रही थी, गोया इसका खून पीने के लिए बेताब हो। उफ! एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखकर इसका खून खुश्क होता हुआ महसूस होने लगा और इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसकी आंखें बंद करते ही हर तरफ खौफनाक डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो इतनी खौफनाक थीं कि अली को खौफ से अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस करके अली ने आंखें खोल दीं। वो वही शख्स था जो इसे पहली बार मिला था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो अपने सामने खड़े जन्नात को खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंका तो सबसे आगे खड़े जिन के जिस्म में आग लग गई। अली ने अपने गुम होते हवास में एक खौफनाक चीख की आवाज़ सुनी। इसके बाद वहाँ ऐसी बदबू फैली कि अली को यूं लगा कि इसका दिमाग फट जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ और वो गिरकर बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो अजीज़, इसके दादा जान, इसके पास बैठे हुए थे और इसे होश में आता देखकर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। इसकी माँ और इसकी बहनें भी इसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थीं। जब वो उठकर बैठा तो खुशी से इनके चेहरे चमक उठे थे। इसकी माँ ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली और इसके लिए खाने को कुछ लाने के लिए चली गई। मैं यहाँ कैसे पहुँचा बाबा जी? इसने अजीज़ के दादा जान से पूछा। दादा जान मुस्कुराए और सामने इशारा किया तो अली ने देखा सामने वही शख्स खड़ा था और वो अली को देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी तरफ देखकर, अच्छा अब और ज़्यादा मुस्कुराओ नहीं, हमें परेशान करके तुमको बहुत खुशी हो रही है जो तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी वजह से इतना टाइम ज़ाया हो गया है, वरना अब तक हमने इन जन्नात को ख़त्म कर दिया होता। इसके इस तरह मुस्कुराने पर अजीज़ ने नाराज़गी से डांटा। ये सुनते ही अली उछल कर चारपाई से नीचे उतरा और बाबा जी से कहने लगा, चले बाबा जी चलते हैं। इसकी बात सुनकर अजीज़ और इसके दादा जान उठकर खड़े हो गए। इसकी माँ इसके लिए खाना लेकर आई तो अली ने इन्हें वापस आकर खाने के लिए कहा, यानी वो वापसी पर आकर खाना खाएंगे। वो तीनों खूनी नहर की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँचे तो अंधेरा फैल गया था, हालांकि शाम के 4 बज रहे थे। वो तीनों नहर के करीब ही पहुँचे तो बाबा जी ने हिसार बांधना शुरू कर दिया। तो नहर के इर्द गिर्द चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हिसार बांधकर बाबा जी एक तरफ बैठ गए। अली और अजीज़ भी इनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और हाथ में तस्बीह पकड़े हुए तस्बीह के दाने भी घुमाने शुरू कर दिए। तस्बीह पूरी करके उन्होंने हिसार की तरफ फूंक मारी तो कई खौफनाक चीखें एक साथ उभरी। हमें माफ़ कर दें, हम यहाँ नहीं आएंगे। अचानक ही हिसार में से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर तुम यहाँ से चले भी गए तो किसी और जगह जाकर फसाद शुरू कर दोगे। बाबा जी ने गज़ीले लहजे में कहा और हिसार की तरफ फूंक मारी तो एक बार फिर वहाँ चीखें सुनाई देने लगी। वो हिसार में कैद होकर रह गए, इसलिए भाग नहीं सकते थे। आखिरी बार बाबा जी ने हिसार की तरफ फूंक मारी तो हिसार में आग लग गई और वो जलता रहा। कुछ देर बाद फिर वो बुझ गया।
اور پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، جیسی کوئی عمارت گری ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف بدبو پھیل گئی، بالکل ویسی ہی بدبو جیسی اس رات کو جن کے جلنے سے پیدا ہوئی تھی۔ بابا جی یکدم اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ تینوں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ سب گاؤں والے بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب بابا جی نے انہیں خوشخبری سنائی تو سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بابا جی اور عزیز کی خوب تواضع کی گئی اور رات کے وقت گاؤں میں ایک شادی کا سا سما لگ رہا تھا، جیسے کسی کی شادی یا جشن ہو رہا ہو۔ جب علی باتیں کر کے سویا تو اس نے خواب میں وسیم کو دیکھا، جو مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرا بدلہ لے لیا، اور ان بے شمار لوگوں کو بھی جو ان جنات کے ہولناک تماشوں کا شکار ہوئے تھے۔ صبح جب علی اٹھا تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ عزیز اور اس کے دادا جان کو چھوڑنے اس نہر کے راستے آیا، جو کہ اب خونی نہر نہیں رہی تھی۔ واپسی پر اچانک وہی شخص سامنے آ گیا۔ اس کو دیکھ کر علی کی پیشانی پسینے میں بھیگ گئی۔ علی دادا جان اور عزیز کو چھوڑنے میں گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ علی نے بے ساختہ اس شخص سے پوچھا، جو صرف علی کو ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ علی نے محسوس کیا کہ جب وہ اس کے سامنے آیا تھا کوئی بھی شخص اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ علی کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام رفیق بتایا، لیکن میرے قبیلے والے مجھے رافی کہتے ہیں۔ ویسے مجھے دیکھ کر تمہارے پسینے کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہارے والد کا بھی دوست تھا۔ مجھ سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میں تو ایک بے ضرر سا جنس ہوں، وہ اپنے انداز میں بولا، اور علی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کا تعلق جنات سے ہو، یعنی ان ہندو جنات سے جن کو دادا جی نے، عزیز کے دادا جی نے جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہوتا ہے۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔